بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بحمد اللہ اس وقت ہمارے اس ریاست کرناٹک میں ریاستی وقف بورڈ چیئرمین کے انتخاب کے سلسلے میں بات چل رہی ہے اور اس کا اپنا مرحلہ سامنے ہے، اور امیدواروں کی جانب سے اس سلسلے کی پرزور مہم بھی چل رہی ہے، اور یہ امیدواری کا حق اور راہ دہی کا حق ریاست بھر کے ان مساجد کے متولیان کو حاصل ہے جو بورڈ کے ضوابط پر پورے اترتے ہیں۔ چنانچہ بات یہ سامنے آئی ہے کہ کل 6 افراد امیدوار ہیں اور تقریباً 1050 افراد رائے دہی کا حق حاصل کیے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا اس عظیم اور انتہائی اہم ذمہ داری کے لیے ارباب حکومت ہماری اس قوم میں جو باصلاحیت ہیں، دیندار، سمجھدار، اپنی ذمہ داری کے تئیں حساس دل رکھنے والے کسی 2 افراد کو منتخب کر کے بطور اعزاز کے اس عہدے کی چیئر پر اور کرسی پر بٹھا دیے جاتے، لیکن یہ ناممکن سا ہے، اس لیے کہ یہ وقف بورڈ ایک دینی ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ حکومتی ادارہ بھی ہے، جو حکومت کے عموماً کام اور عموماً ذمہ داریاں الیکشن سے اور ووٹنگ سے ہی طے پاتے ہیں۔ تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس کی ذمہ داری اور اس کا انتخاب الیکشن کے راستے سے ہی ہوگا، تو اس وقت میں امیدواروں کے خدمت میں اور ان حضرات کی خدمت میں جو ان امیدواروں کو اپنے رائے دہی کے استعمال کے ساتھ اس عہدے تک پہنچانے والے ہیں، ان حضرات کی خدمت میں بڑا ہی دردمندانہ، محبتانہ اور مخلصانہ انداز میں یہ اپیل کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ جن حضرات کو بھی آپ منتخب کرنے والے ہیں، آپ کی نظر انتخاب جس پر بھی ہے، اس سے پہلے کہ آپ ان کے حق میں ووٹ دیں، آپ ان کے حق میں ان کی اپنی صلاحیت کو جانچ لیں اور اس عظیم اور بھاری ذمہ داری کے لیے وہ صلاحیت مند ہیں یا نہیں ہیں، وہ حقدار ہیں یا نہیں ہیں، ان کے اندر وہ خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کو سب سے پہلے جانچنے کی اور معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ صرف رشتہ داری اور تعلق کی بنیاد پر اور دوستی کی بنیاد پر کسی کو اس عظیم اور بھاری ذمہ داری پر بٹھا دینا ایک خیانت ہوگی، اور اس ذمہ داری کے سلسلے میں بڑی ہماری جانب سے کوتاہی ہوگی۔ اگر کوئی صرف رشتہ داری اور دوستی اور تعلق کی بنیاد پر نااہلیت کے باوجود اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اس مقام تک کسی کو پہنچا دیا اور اس کرسی پر انہیں بٹھا دیا، اور ان کے اس کرسی پر بیٹھنے اور ذمہ داری کو سنبھالنے کے بعد لااہلیت اور نااہلیت کی بنیاد پر کوئی کوتاہی ہوتی ہے اور وقف بورڈ کے املاک کے سلسلے میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کے ذمہ دار راست طور پر وہ احباب ہوں گے جنہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کر کے ان کو ذمہ داری دی ہے۔ اس میں جو کچھ کوتاہیاں ہوں گی، جو نقصانات ہوں گے، وہ ذمہ دار بنیں گے اور اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس کے اندر اہلیت نہیں ہے، اس کو اہلیت سمجھ کر کے
اور اس کو اہل سمجھ کر کے ووٹ دے دینا، یہ اپنی جانب سے اس کے حق میں جھوٹی گواہی دینا ہے، اور جھوٹی گواہی اسلام میں حرام ہے۔ اس لیے میں تمام احباب و بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات، آپ حضرات جس صاحب کو بھی اس مقام پر بیٹھانے والے ہیں ان کے سلسلے میں جانچنے کی اور معلومات حاصل کرنے کی اور آپسی تبادلہ خیال کرنے کی، مشورہ کرنے کی فکر فرمائیں۔ دوسری گزارش، بہت اہم گزارش آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے، خدا را اس امیدواری کو پورا کرنے اور اس امیدوار کو اس مقام تک پہنچانے میں رشوت کے لینے اور دینے کا معاملہ نہ رکھے۔ بات یہ سننے میں آئی، اللہ کرے کہ میرا سننا غلط ہو، کہ اس وقت امیدواروں کی جانب سے بند لفافے پیش کیے جا رہے ہیں، 30,000، 40,000، 50,000، اور وہ متولیان کرام جن کو اللہ نے اپنے گھر کی تولیت عطا کی ہے اور اپنے مقدس گھر کی خدمت انہیں عطا کی ہے، وہ احباب اپنا حق استعمال کرنے میں، رشوت کے لینے میں بھی نہیں چونک رہے ہیں۔ بھائیو، خدا را اس پر آپ غور کریں کہ رشوت تو عام طور پر کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور رشوت کا لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ دونوں جہنم کے مستحق ہوں گے۔ کسی بھی اعتبار سے رشوت کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور ہم نے اللہ کے گھر کو اور دینی ادارے میں اپنی اپنی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے رشوت کے دینے اور لینے کا معاملہ ہم نے اگر ٹھہرا دیا تو کتنی ہی کوفت کی بات اور کتنی دکھ کی بات ہے۔ تو یہ انتہائی دکھ اور شرمندگی کی بات ہے کہ مساجد کے متولیان ہو کر کے ناجائز پیسہ لیں، اور دینی ادارے میں کسی آدمی کو بٹھانے کے لیے اور دینی ادارے میں کسی آدمی کو بھیجنے کے لیے رشوت لینے کو شوق کے ساتھ پورا کرے اپنا شوق، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کئی سالوں سے اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، مسلمانوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، اسلامی شعائر کے سلسلے میں لوگوں کی دست درازی ہے، ہر موقع پر قدم قدم پر پریشان کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کسی انسان کو اذاں پریشان کن بات ہوتی ہے، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بھائیو، مجھے معاف فرمائیے گا، جو کچھ بھی کوتاہیاں ہماری جانب سے ہو رہی ہیں وہی کوتاہیاں ذمہ دار ہیں کہ یہ سب حالات کے۔ ابھی حال میں وقت امینڈمنٹ بل کا معاملہ ہے، جب سے یہ بات سامنے آئی ہے ہمارے اکابرین کی نیندیں اڑ چکی ہیں، رات و دن وہ پریشان ہیں، کس طریقے سے اوقاف کا تحفظ کیا جائے، کس طریقے سے شریعت کا تحفظ کیا جائے، رات و دن تگدوں میں ہیں، محنتوں اور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو کچھ حالات ہیں ہماری ان دھاندلیوں اور ہماری ان کوتاہیوں کی بنیاد پر اور اس طریقے کی حرکتوں کی بنیاد پر ہے۔ اللہ معاف فرمائے، غیروں کی طرف سے دین و شریعت پر پریشانیاں بعد میں آئی ہیں، ہماری طرف سے کوتاہیاں پہلے ہوئی ہیں۔ اذان کا مسئلہ، اذان کے وقت میں ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور اس وقت بھی ہمارا اپنا ریکارڈ چلتا ہے، گانے چلتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں کہ اذان کے وقت میں بھی وہ گانے بند نہیں کرتے۔ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آیا، ہماری کچھ لا علم بہنیں اور دین سے دور بہنیں، ان کی جانب سے دلوں کے اندر اس سلسلے میں کوئی پریشانی آئی تو پھر ان پر حالات آئے، اور وقف بورڈ کے سلسلے میں دھاندلیاں ہو رہی ہیں اور اس طریقے کی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ رشوتوں کا لینا دینا ہو رہا ہے۔ اور خدا کے واسطے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔
جو احباب کسی بھی وجہ سے کسی بھی امیدوار سے اگر خدا نہ خواستہ پیسہ لے لیے ہیں، اللہ کے لیے ان پیسوں کو استعمال نہ کریں، اپنے ننھوں کو اپنے نونہالوں کو پیسہ نہ کھلائیں۔ حرام پیسے کا اثر بڑا خراب ہوتا ہے، نافرمانی کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ خود آپ کے بھی نافرمان ہوں گے، وہ اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ عقل حلال کا اعمال صالحہ کے ساتھ بڑا جوڑ ہے، عمل صالح کی توفیق عقل حلال پر موقوف ہے۔ حرام کے کھانے پر آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمل صالح کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ پہلی فرصت میں ان پیسوں کو واپس کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے کہ یہ حرام پیسہ آپ کھا لیں یا اپنے ننھوں کو کھلا لیں۔ ایک بات اور آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ جو امیدوار احباب پیسہ دے کے اس کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور اس کرسی کو سنبھالنا چاہتے ہیں، ان سے میں ادباً پوچھتا ہوں یہ بات کہ آپ حضرات اس کرسی تک اور اس عہدے تک پہنچنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ اس دینی ادارے کی خدمت کے لیے، املاک کی حفاظت کے لیے، تو آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ آپ پیسے دے کر کے اس وہاں تک پہنچے؟ اگر واقعتاً دلی جذبہ ہے خدمت کا تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اگر آپ کے حق میں مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دینی ادارے میں مجھے پہنچنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں میرے لیے جائز ہے، کہ میں رشوت کا بازار گرم کر کے بھی وہاں پہنچوں تو اللہ اس کو قبول فرما لیں گے؟ کسی بھی قیمت پر نہیں۔ رشوت کا دینا تو ہر حال میں گناہ ہے، لیکن اللہ کے گھر کو رشوت کا ذریعہ بنانا انتہائی اور بدترین عمل ہے۔ اگر آپ 5-10 کروڑ روپے اس میں خرچ کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس کی بھرپائی کہاں سے کریں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں پیسہ استعمال کر کے اور پیسہ لوگوں میں تقسیم کر کے اس کرسی کو سنبھال لوں، اللہ نہ کرے کہ میں ان پیسوں کی بھرپائی اس وقت بورڈ کے املاک سے کسی نہ کسی طریقے سے بھرپائی کروں گا، آپ 2 گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ ایک تو رشوت دینے کے آپ مرتکب ہوئے، دوسری چوری کے اور وقف کے املاک کے اندر خیانت کرنے کے اور وہاں کے حرام مال کھانے کے آپ مرتکب ہوں گے۔ دونوں طرح سے آپ نقصان میں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی خاندانی اعتبار سے میں مالدار ہوں، پیسہ مجھے کہیں سے لینا نہیں ہے، بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے خدمت کرنا ہے، تو آپ کی بنیاد ہی غلط ہے کہ آپ جس بنیاد پر اور جس طریقے سے اور جس راستے سے وہاں تک پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گے۔ آپ کتنی بھی اچھی خدمت کر لیں، لیکن آپ کا اللہ کے گھر کو رشوت کا بازار بنانا اور رشوت کا بازار گرم کر کے وہاں تک پہنچنے کا آپ نے جو طریقہ اپنایا ہے، اس سے اللہ آپ سے ناراض ہوں گے۔ تو آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ کسی اور کے جوتے سنبھالنے کی فکر میں اپنی گٹھی اٹھا دیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی قیمت پر آپ کے لیے درست نہیں ہے کہ آپ رشوت دے کر وہاں تک پہنچے۔ اور رشوت لینے والے احباب، پیسہ لینے والے احباب، تھوڑا اپنی ذات پر غور کریں۔ آپ کون ہیں؟ آپ عام سے آدمی نہیں ہیں، آپ ایک مسجد کے متولی ہیں۔ جی، آپ کا نام صدر صاحب ہے، متولی صاحب ہے۔ متولی صاحب رشوت لے رہے ہوں، صدر صاحب حرام کھا رہے ہوں، میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اس پر عمل کرو، اللہ کے واسطے اس پر غور کرو، اور یہ پیسہ جو کچھ بھی ملا ہے اور فوری طور پر اس کو واپس کریں۔ اور آپ جو آدمی اس کے مستحق ہے، جس کے اندر صلاحیت ہے، واقعتاً ہمارے اپنے املاک کی حفاظت کی طاقت و قوت جو رکھتا ہے، بڑے درد دل سے اور بڑا حساسیت کے ساتھ کام کرتا ہے، اور اللہ کے لیے اس کو اپنے رائے کا استعمال کر کے اس مقام تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس پر اللہ آپ سے راضی ہوں گے، پھر آگے اللہ تعالیٰ آپ کے اللہ کے گھر کی آپ سے خدمت لیں گے۔ اگر اس طریقے کی دھاندلیاں کریں گے اور حرام کھانے میں بھی آپ کا ارادہ نہیں چونکے گا، آپ اس پر بھی نہیں ڈریں گے، نہیں سہمیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی خدمت سے بھی محروم کریں گے، اور اللہ کے آپ جواب دہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی قیمت پر بخشیں گے نہیں، اور دنیا میں بھی آپ اس کا وبال پائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا وبال پائیں گے۔ بس میں مجھے جس وقت یہ بات معلوم ہوئی، صرف اور صرف اللہ کے ہاں جواب دہ کے اور مواخذے کے خوف سے میں نے یہ ویڈیو
بنایا ہے اور تیار کیا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میری باتوں پہ آپ غور کریں اور اس پر بڑی فکر کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ غور کریں، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ میں مگن ہو کر کے، تھوڑا آپ مراقب ہو کر کے غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کون ہیں، ہمارے سے ہو کیا کام رہا ہے، کیا یہ کام ہمارے لائق تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں؟ بالکل لائق نہیں ہے، آپ کے شائن شان نہیں ہے، آپ کے شان کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کا ایک بھائی ہوں، میں آپ کو اپنا بھائی سمجھ کر، اپنے بڑے بھائی سمجھ کر آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، درخواست پیش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان گزارشات کو، ان درخواست کو آپ حضرات قبول فرمائیں گے، اور اللہ کے گھر کو ان تمام بدترین چیزوں سے، حرام کے پیسے لینے دینے سے، ملوث کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ حضرات بچائیں گے، اس کو محفوظ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، ہر موقع پر، ہر قدم قدم پر، ہر شعبے میں دین کا لحاظ کرنے کی، اللہ کے حکموں کو بجا لانے کی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کی اتباع کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس وقف بورڈ کے چیئرمین کا جو انتخاب کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ بہترین، دیندار، سمجھدار، حساس طبیعت والا، اور اس عملہ کی مکمل طور پر دن و رات کوشش کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ان املاک کی حفاظت کرنے والا، اور وقف بورڈ سے متعلق جتنے ذمہ داریاں ہیں بحسن خوبی اس کو انجام دینے والے احباب فرد کو اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے اپنے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔